اگلا سوال ہمارے پاس یہ محسن رشید میلو صاحب ہیں پاکستان سے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک این جی اوز میں کام کرتا ہوں جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. وہ لوگوں کی مدد کے لیے ان کو چھوٹے قرض دیتے ہیں اور اس پر سروس چارجز کے نام پر یا اس کے لحاظ سے 16% وہ زیادہ لیتے ہیں جب واپس لیتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے یا حرام ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سود جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں جب سود کی بہت زیادہ بھرمار ہے اور کاروبار میں دوسرے لین دین کے معاملات میں قرض لینے میں یہاں کے ملکوں میں یورپ کے ممالک میں تو بہت زیادہ ہے، اس لیے اتنی خوبصورت اور اتنی واضح تعریف حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے. وہ میں الفاظ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حضور کی جو یہ الفاظ ہیں یہ اخبار البدر 27 مارچ 1903 میں صفحہ 75 پہ شائع ہوئے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام سود کی یہ تعریف فرمائی. حضور فرماتے ہیں شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے. یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا. لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے. اب اس میں دو باتیں حضرت صاحب نے بڑی وضاحت سے فرما دی. ایک یہ کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، وہ کسی کو پیسہ دیتا ہے، تو جب وہ پیسہ دیتا ہے تو وہ کوئی اس پہ اپنا زائد مقرر کر لیتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کیا سروس چارجز اسے کہتے ہیں. تو یہی دراصل سروس چارجز ہی ہے کہ اپنا فائدہ 16% بہت بڑا ایک ہے، سروس چارجز بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو وہ سروس چارجز کے نام پہ ہو یا فائدے کے نام پہ ہو یا پروفٹ کے نام پہ ہو یا منافع کے نام پہ ہو، تو یہ سارے کے سارا دراصل سود ہی کی اقسام ہے. ایک تو یہ ہے کہ دینے والا بینک ہے، مثال کے طور پہ وہ آسان قسطوں پہ قرض دیتے ہیں. یہاں پہ لوگ مارگیج لیتے ہیں، بینک سے پیسہ لے کے دراصل وہ سود پہ ہی پیسہ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ لے کے جب دیتے ہیں تو وہ سودی کاروبار ہے، وہ سود پہ پیسہ لے رہے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سود لینا بھی اور سود دینا بھی دونوں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کہاں پہ رکھوں. وہ بینکوں کو پیسہ دیتا ہے اور بینک اس پہ مارک اپ کے نام پہ، پروفٹ کے نام پہ، انٹرسٹ کے نام پہ کچھ زائد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اگر وہ تو نفع اور نقصان کی شراکت کے ساتھ کسی کو دے رہے ہیں. اگر کوئی بینک یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ تم لوگ پیسہ جمع کرواؤ، ہم اس پیسے کو مختلف کاروباروں میں لگائیں گے، مختلف تجارتوں میں لگائیں گے اور ہم اس میں منافع اور نقصان دونوں میں شریک خود بھی ہوں گے، تم لوگوں کو بھی کریں گے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس پہ کوئی معین منافع مقرر نہیں ہوتا کہ ہم 16% دیں گے یا 10% دیں گے یا 12% دیں گے، ایسی کوئی شرح مقرر نہیں ہوتی. تو اس قسم اس کو کہتے ہیں مزاربت یا مشارکت. تو یہ شراکت ہے جو جائز ہے اسلام نے کر. لیکن اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرواتے ہیں اور بینک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو صرف نفع دیں گے، اور اس میں مارک اپ اس کا نام رکھتے ہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں یا منافع رکھتے ہیں. تو وہ اگر ایسی صورت میں صرف منافع مقرر کرتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نفع دیں گے، نقصان میں تو پھر یہ خالص سود ہے. اس سے بھی اسلام نے ممانعت کر. اب چوتھی صورت جس کی حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ دینے والا پیسہ لینے والا جو ہے وہ کوئی وعدہ وعید نہیں کرتا
لیکن وہ اپنی طرف جب کسی سے اس نے قرض لیا، میں نے آپ سے قرض لیا، اور جب میں واپس کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بندے نے اپنے پیسے مجھے دیے، اس کا جزا کہ اللہ میاں اس کو جزا تو دے، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پہ میں اگر کچھ زائد دے دیتا ہوں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی قرض نہیں لیا، کہ ہمیشہ واپس کرتے ہوئے حضور نے ضرور کچھ زائد دیا ہے۔ تو وہ نہ اس میں لینے والے کی کوئی طمع ہوتی ہے کہ میں یہ اس لیے پیسہ دے رہا ہوں کہ مجھے کچھ زائد ملے گا، اور نہ ہی دینے والے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ضرور ہی دوں گا۔ اگر اس کے پاس گنجائش موجود ہے تو وہ دے دیتا ہے، اگر گنجائش نہیں ہے تو وہ نہیں دیتا، تو وہ اس پہ دونوں پہ کوئی الزام نہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح بعض حکومتی ادارے ہوتے ہیں، وہ پیسہ لیتے ہیں اور وہ کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو لالچ نہیں دیتے کہ ہم آپ کو زائد دیں گے، اس پہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ زائد دیتے ہیں تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو وہ اپنی رعایا کو دے رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ تو یہ چاروں صورتیں بڑی کھول کے میں نے عرض کر دی ہیں، تو اس میں ہر شخص اپنی صورتحال دیکھ کے اپنے حالات دیکھ کے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون سی بات اس پہ لاگو ہوتی ہے اور کون سی اس کے لیے جائز ہے اور کون سی اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور بظاہر جو ہے وہ آج کل کے دور میں، اور یہ بھی آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک تھا کہ سود کا کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور سودی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود جتنا مرضی، دھواں جس طرح آگ نہ بھی کسی کو پہنچے تو تھوڑا سا گزرتے گزرتے دھوئیں سانس کے ذریعے دھواں اندر جانے کا امکان ہوتا ہے، تو اس قسم کی اتنی مجبوری ہو جائے گی۔ اسی لیے تو یہ جو اب چونکہ بات ہو رہی ہے مارگیج کی جو صورت ہے، اسی لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک خاص طور پہ اضطرار کی صورت میں اس کی اجازت دی ہے کہ یہ ایک ایسی اضطراری کیفیت ہے کہ ایک مکان اپنی رہائش کے لیے اگر کوئی شخص بجائے اس کے کہ وہ کرائے پہ مکان لے اور ساری عمر وہ کرایہ بھی دیتا رہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے، تو اگر اس قسم کا وہ کر لیتا ہے بینک کے ساتھ معاہدہ کہ وہ مارگیج قرض لے کے مارگیج ایک مکان پہ لے لیتا ہے اور اس مکان میں اس کی رہائش ہوتی ہے اور اس میں وہ جو اس نے کرایہ دینا ہے وہی اس کی مارگیج کی قسط نکل جاتی ہے، تو جب اس کی مارگیج پوری ہوتی ہے تو چلیں کچھ نہ کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جہاں تک اس اضطراری کیفیت کا تعلق ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے پھر بزنس شروع کر دینا، اور حضرت صاحب نے ہمیں حضرت امیر المومنین ہمارے موجودہ امام نے کئی دفعہ اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بالکل ناجائز ہے کہ ہم ایک سے زیادہ مکان لے کے ایک اس کی بزنس اور اس کی تجارت شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک طریق غلط ہے جو ناجائز ہے، اور اس سے بھی اجتناب ایک مومن کا فرض بنتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔